میں انتہائی احترام کے ساتھ جناب طلعت صاحب سے، جنہوں نے یہ پروگرام کر دکھایا، آپ کے سامنے رکھا، کہ وہ آئیں اور خوش آمدید اور استقبالیہ کی جو تقریر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ لیاقت بھائی۔ آج ادب کی محفل ہے اور میں بھی ایک شعر سے ہی آغاز کرنا چاہوں گا۔ بشیر بدر صاحب کا شعر ہے اور مجھے اس موقع پہ بڑا موزوں لگ رہا ہے کہ میں وہ یہاں گنگناؤں۔ تم ہوئے مہمان تو رنگے بامودر اچھا لگا، آج پہلی بار ہمیں اپنا گھر اچھا لگا۔ اور سب سے اہم جو ہمارے لیے آج مہمان ڈفرنٹ ریاستوں سے کشمیر میں اور یہاں آئے ہوئے ادب کے لوگ جو ادب کی پہچان رکھتے ہیں، وہ آج پورے شوق سے اس پورے آڈیٹوریم میں جو جمع آج دکھ رہے ہیں، ان کے اعزاز میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جو اردو کی عالم میں اپنے نام کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، وہ ہمارے ہاں یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور ہم اس میں فخر سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی وادی میں ایسے نامور شخصیت جو اردو کے عالم میں اپنا پورا مقام بنا بیٹھے ہیں، ہمیں انہوں نے ایسا موقع فراہم کیا کہ ہم ان کی یہاں خدمات کچھ کر سکیں اور ان کو وادی کشمیر کا اپنا ایک کلچر کا ایک جو ریسپیکٹ ہے ان کے سامنے پیش کر سکیں۔ مہمان گرامی جو یہاں پہنچے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہم ٹورزم کی بات اگر اس شعر و شاعری کے ذریعے، اپنی ثقافت کی بات اس شعر و شاعری کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کریں تو مجھے لگتا ہے اثر زیادہ رہے گا۔ انہی الفاظ شکریہ، بہت بہت تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ جناب طلعت پرویز صاحب۔ مجروح نے کبھی کہا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ غلام احمد میر صاحب اکیلے تھے، ان کی سوچ شاید اکیلی تھی، ان کا اعادہ اکیلا تھا، لیکن بعد ازاں ایک ایسی ٹیم ان کے ساتھ جڑی جس نے یہ سب کر دکھایا۔ غلام احمد میر صاحب سے لے کے اور طلعت پرویز صاحب سے لے کے گلاب سیفی تک اور راجیش رینا تک ایک مکمل سلسلہ ہے جو یہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ میں انتہائی احترام کے ساتھ ان کو گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع پہ جو ان کے تاثرات ہیں، جو ان کے احساسات ہیں، وہ ہم سننا چاہیں گے۔ جناب غلام احمد میر صاحب، آپ کی بھرپور تعلیم۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ روز بولتے رہتے ہیں آپ کے بیچ میں، آج ہم آئے ہوئے اپنے مہمانوں، دیش کے ستاروں، اردو کے ستارے ہیں، یہ شاعری کے ستارے ہیں۔ میرے نظر میں، میرے ڈکشنری میں اس سے بڑا فارمیٹ ہمارے بھارت دیش ہندوستان میں اویلیبل نہیں تھا۔ جتنی بھی حیثیتیں، جتنی بھی قابل ترین ابھی تک بھارت دیش پیدا کیا ہوا ہے، وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کو بھی شکریہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے اور ای ٹی وی اردو ذریعے ان سب دیکھنے والوں کو کہ وہ آج کے شام کو پورا لطف اندوز طریقے سے دیکھیں، سنیں اور اپنے اپنے گھروں میں ریکارڈ کریں۔ جو اچھا لگے، جو کمی ہوگی وہ آگے ہمیں لکھیں، آنے والے وقتوں میں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں انتہائی احترام سے ایک ایسے شخص کو گزارش کرنا چاہوں گا جو اس وقت میر محفل ہے، جس پہ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، کہ وہ صدارت قبول فرمائیں۔ جناب وسیم بریلوی صاحب۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے منصور عثمانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ کی بھرپور تعلیوں میں کہ وہ اس پروگرام کو کنڈکٹ کریں، وہ اس کی نظامت کریں، اس مشاعرے کو آگے چلائیں۔ ہر روز نئی طرح کے غم ٹوٹ رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹ رہے ہیں، ایک دل ہی زمانے کے حوادث سے بچا تھا، اس پر بھی محبت میں ستم ٹوٹ رہے ہیں۔ اب جب ایسے شاعر ہماری نظامت کریں تو جو شاعری کریں گے وہ کیا ہوں گے؟ یہ سٹینڈرڈ آپ فکس کر لیں۔ بھرپور تعلیوں میں ان کا سواگت کیجیے اور یہ سلسلہ برقرار رکھیے۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ میرا نام لیاقت جعفری ہے اور میں بھی شاعر ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب لیاقت جعفری صاحب۔ مشاعرے کا آغاز کرتا ہوں۔ صدر مشاعرہ آبرو غزل
اردو کے عالمی سفیر محترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب، اس خوبصورت یادگار اور تاریخی مشاعرے کا خواب دیکھنے والی شخصیت جموں کشمیر کے وزیر سیاحت عالی جناب غلام احمد میر صاحب، اور جنگلوں کا لطف لینے کے بعد لطف لیتے ہوئے ادب کی اس بستی میں ستاروں کے درمیان رونق افروز یہاں کے وزیر جنگلات میاں الطاف صاحب، شعراء کرام، میری شاعرات بہنیں، اور میر صاحب کے خواب کو تعبیر آشنا کرنے والی شخصیت نوجوان، خوبصورت، ذمہ دار جناب طلعت پرویز صاحب، اور انہی کے ساتھ تہذیب و ادب کا ایک شگفتہ و شاداب گلاب جس کی خوشبو اب کشمیر سے اس مشاعرے کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچے گی، جناب گلاب سیفی۔ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مرتے، اور محبتوں کی کہانی آج کے مشاعرے کے حوالے سے ایک شام کشمیر کے نام عنوان سے SKICC آڈیٹوریم میں تحریر کی جا رہی ہے، اور بہت خوشی ہے مجھے کہ کشمیر کے محکمہ سیاحت نے یہ سب کر دکھایا۔ 27 سال کے بعد کوئی قومی سطح کا مشاعرہ وادی کشمیر میں منعقد ہو رہا ہے۔ 3 دہائیوں سے ٹوٹے ہوئے ڈورے کی جوڑ آج اس مشاعرے سے ہوگی، اور یہ جوڑ اتنا مضبوط ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں کشمیر ایک نئے عنوان سے دنیا کے سامنے پہنچے گا۔ یہ شعراء کرام جنہیں آپ نے یہاں جمع کر دیا، میر صاحب، طلعت پرویز صاحب اور گلاب صاحب، آسمان کے سارے ستارے آپ نے اس آڈیٹوریم میں اتار لیے۔ اب شاید آسمان سجانے کو وہاں بادلوں کی ضرورت ہوگی، لیکن یہ تاریخی مشاعرہ، یہ عظیم الشان مشاعرہ، یہ کوئی منزل نہیں ہے۔ جیسا کہ ہماری گفتگو ہوئی وزیر سیاحت سے، ڈائریکٹر سیاحت سے، گلاب صاحب سے، انہوں نے بتایا کہ یہ ایک پڑاؤ ہے، یہ ایک آغاز ہے، یہ ایک شروعات ہو رہی ہے اس بند آڈیٹوریم سے۔ آپ کا تعاون رہا، آپ کی محبتیں رہیں تو یہ بڑے میدان میں پہنچے گا، اور پھر اس مشاعرے کا وقت محدود نہیں ہوگا، اس مشاعرے کے وقت کی حد سننے والے مقرر کریں گے۔ ETV اردو، جسے میں کہتا ہوں کہ اس دور میں اردو کا سب سے بڑا عاشق ہے، اردو کا سب سے بڑا محافظ ہے، اور اردو کا سب سے بڑا مبلغ ہے، اسی کشمیر کے فرزند راجیش رینا نے یہ کر دکھایا کہ یہ مشاعرہ جو اس آڈیٹوریم میں ہو رہا ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا اس مشاعرے کے ساتھ یہ بھی دیکھے گی کہ کشمیر آج بھی زندگی ہے، کشمیر آج بھی روشنی ہے، کشمیر آج بھی دوستی ہے۔ تو یہ مشاعرہ ہم شروع کرتے ہیں۔ میری آپ کی گفتگو تو مشاعرے کے آخر تک ہوتی رہے گی، صرف اتنا عرض کروں کہ آج ساری دنیا کا، ساری انسانیت کا ایک ہی مسئلہ ہے، توازن کہیں نہیں ہے، ناہمواریاں بہت ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ درد بہت ہے، دوا چاہیے، زخم بہت ہیں، مرہم چاہیے، خواب بہت ہیں، تعبیریں چاہیے۔ ہم سب کی طرف سے جواب یہ ہے کہ مسلح رکھتے ہیں، صحبا و جام رکھتے ہیں، فقیر سب کے لیے انتظام رکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بلا تاخیر سلسلہ شعر و سخن جاری ہو۔ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم جب بھی کوئی ادبی یا تہذیبی محفل آراستہ کرتے ہیں
تو سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت و سلام پیش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا اس سرزمین سے جن کا گہرا تعلق ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جو طے کیا گیا ہے منتظمین کی جانب سے، تشریف لائے ایک وہ نوجوان شخصیت جس کا تعلق روحانی سلسلے سے ہے، کلیئر شریف سے جن کی وابستگی ساری دنیا میں ان کی شاعری کے ساتھ ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ عطائے سابق جناب افضل منگلوری مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کر کے اس مشاعرے کا نغماتی افتتاح فرمائیں۔ سماعت فرمائیے گا وہ نعت پاک جس سے مجھے خواجہ غریب نواز کے دربار سے حج کا ٹکٹ عطا ہوا اور حج کا شرف حاصل ہوا، تو اسی کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں مختصر انداز۔ گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو، گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو، خدائی کے داتا مدینے کے والی، کرم کی نظر مجھ پہ للہ ڈالو، خدائی کے داتا مدینے کے والی، گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو، خدائی کے رہبر مدینے کے والی، کرم کی نظر مجھ پہ للہ ڈالو، اور بھٹکتا ہوا در بدر پھر رہا ہوں، بھٹکتا ہوا در بدر پھر رہا ہوں، گناہوں کی لغزش ہے اور گر رہا ہوں، گناہوں کی لغزش ہے اور گر رہا ہوں، سنبھالو 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 سنبھالو، خدائی کے داتا مدینے کے والی، سنبھالو 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 سنبھالو، خدائی کے رہبر مدینے کے والی، گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو۔ اور سماعت فرمائیے گا شعر کہ تمہارے ہی در کا مجھے آسرا ہے، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ پلنا روا ہے، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ پلنا روا ہے، سگے پنجے تن ہوں مجھے تم ہی پالو، خدائی کے داتا مدینے کے والی، سگے پنجے تن ہوں مجھے تم ہی پالو، خدائی کے رہبر مدینے کے والی، گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو۔ اور یہ بند جس پر یہ اعزاز عطا ہوا مجھے، سماعت فرمائیں کہ بلاتے ہو سب کو ہی ہر سال آقا، بلاتے ہو سب کو ہی ہر سال آقا، آیا تم پہ ہے سب میرا حال آقا، آیا تم پہ ہے سب میرا حال آقا، میرا قرۂ بخت بھی اب نکالو، خدائی کے داتا مدینے کے والی، گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو، خدائی کے رہبر مدینے کے والی۔ سمپل سی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں، دیش یووا ہے، دیش کے 50% سے زیادہ لوگ انڈر 30 ہیں، یووا ہیں، ان کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، بلیفز ہیں، مائنڈ سیٹ ہے، وہ آبویسلی ایک یووا ہی بہتر سمجھ سکتا ہے، جو لبرل ہو، جو اوپن مائنڈڈ ہو۔
اور وہ اگین نو راکٹ سائنس. کانگریس کے لیڈرز ہیں جن کے ساتھ یوتھ ریلیٹ کرتا ہے. وہ گانا ہے نا, ہم ہیں نئے انداز کیوں ہو پرانا, کٹر سوچ نہیں یوا جوش. میں حسیبہ امین, راہل گاندھی جی کی اس یوا سوچ سے جڑی ایک یوا کانگریس کاریہ کرتا. ہر ہاتھ شکتی, ہر ہاتھ ترقی. لمبی لائنوں میں لگنا ہوا پرانا, آیا ہے آن لائن کا نیا زمانہ. ہر ضرورت اب ہوگی پوری, چاہے ہو پاسپورٹ کی ڈلیوری, بل کی کرو اب پیمنٹ بنا کوئی ٹینشن. ساری جن سیوائیں گھر بیٹھے پا کر ہر کوئی ہوا اب سیانا. کورٹ کیس کی لینی ہو جانکاری, ارے ملے گی آن لائن اب ساری. دینا ہو جب تمہیں انکم ٹیکس, آن لائن دے کر کرو ریلیکس. کچھ بھی چاہیے آپ کو گھر بیٹھے منگوانا, اب لمبی لائنوں میں لگنا ہوا پرانا. آپ کے ہاتھوں میں پہنچے گا اب ہر سوال کا جواب. راشٹریہ ای گورننس یوجنا ہے لاجواب. بہتر ودیشی نویش کے لیے 10 پوائنٹ کا ایجنڈا. نویش کو کس طرح سے ری انرجائز کیا جائے. انویسٹر اور انڈسٹریلسٹ کو ہمیں انہیں ویلکم کرنا ہے. چادر میں پیر اتنا پھیلائیے جتنا چادر سمایا ہے. اس طرح بے لگام خرچے سے آپ کا گروتھ رکتا ہے. بہت جلدی اس کا ٹریکشن دکھ سکتا ہے. یہاں پہ نویش کو ری سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہی پڑے گا. اپنی اسمال اسکیل انڈسٹریز ان کو ریوائیو کرنا چاہیے. نویش ضروری ہے. سرکار کو سرکار کی طرف سے نہیں دیکھنا چاہیے, جنتا کی طرف سے دیکھنا چاہیے. پردھان منتری کا ایک شبد ہے پردھان, وہ نہ بھولیں. جانیے کیسے بدلے گا بھارت. چینج انڈیا, این ایجنڈا فار دا نیکسٹ پرائم منسٹر. ان وقت پر ETV اردو پر. گنتر دیوس کے شبھ اوسر پر میں ETV پریوار کی اور سے آپ سب کو ہاردک بدھائی دیتا ہوں, شبھ کامنائیں دیتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں. مجھے کہتے ہوئے خوشی ہے کہ آج دیش میں لوکتنتر کے تینوں استمبھ نیاے پالکا, ودھائکا اور کاریہ پالکا بہت اچھے اور پربھاوی ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں. لوکتنتر کا چوتھا استمبھ میڈیا اپنی بھومکا کو بخوبی نبھا رہا ہے. جنتا کے مدعے, عام آدمی کے مدعے میڈیا بڑے پربھاوی ڈھنگ سے اٹھا رہا ہے. ہمیں آشا کرنی چاہیے کہ لوکتنتر کے چاروں استمبھ آنے والے ورشوں میں بھی اسی طرح کام کرتے رہیں گے اور ہم بھارت کے لوکتنتر کو اسی طرح اور مضبوط کرتے رہیں گے. تو ایک نوجوان شاعرہ ہمارے ساتھ ہیں, سبیحہ ناز. تو سبیحہ ناز سے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ, تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ. وہ مائک آپ کا انتظار کر رہا ہے. تشریف لائیں خواتین و حضرات, پہلی غزل آپ کے نام. میں حاضر کرتی ہوں 4 مصرع بطور خاص, ملاحظہ کیجیے. کٹے پروں کے لیے بھی اڑان جیسی ہے, کٹے پروں کے لیے بھی اڑان جیسی ہے, کسی غریب کے آنگن کی شان جیسی ہے, کسی غریب کے آنگن کی شان جیسی ہے. کٹے پروں کے لیے بھی اڑان جیسی ہے, کسی غریب کے آنگن کی شان جیسی ہے. حقوق پھر بھی مکمل انہیں نہیں ملتے, وطن میں بیٹیاں اردو زبان جیسی ہے, وطن میں بیٹیاں اردو زبان جیسی ہے. آپ کی محبت کو سلام کرتے ہوئے 4 مصرے اور دیکھیں. یہ دنیا کوڑا کاغذ ہے تو بیٹی روشنائی ہے, یہ دنیا کوڑا کاغذ ہے تو بیٹی روشنائی ہے. لہو سے سینچ کر اس نے حیات گل سجائی ہے, لہو سے سینچ کر اس نے حیات گل سجائی ہے. سبیحہ ہر کوئی بیٹی یہاں تلسی کی صورت ہے, ہمیشہ دوسروں کے سکھ کی خاطر پستی آئی ہے.
ہمیشہ دوسروں کے سکھ کی خاطر پستی آئی ہے. اور 4 مصرے ترنم سے دیکھیں. جدا سب زاویوں سے عشق کا اظہار کرتی ہوں. جدا سب زاویوں سے عشق کا اظہار کرتی ہوں. فلک پر جتنے تارے تجھ سے اتنا پیار کرتی ہوں. کہیں پاکیزہ جاہت میں کمی کوئی نہ آ جائے. کہیں پاکیزہ جاہت میں کمی کوئی نہ آ جائے. وضو کر کے ہمیشہ میں تیرا دیدار کرتی ہوں. وضو کر کے ہمیشہ میں تیرا دیدار کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ سبیہ ناز صاحبہ. یہ ہمارے مشاعرے کی پہلی شاعرہ. انہوں نے تحت میں بھی اپنا کلام سنایا, آپ کی دعائیں حاصل کی, بہت بہت شکریہ. اور ترنم میں بھی 4 مصرے پیش کیے. آئیے آگے چلتے ہیں. غزل میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی ہے, ہماری بات بھی ہے اور تمہاری بات بھی ہے. یہ آپ نے ایک مہمان شاعرہ کو سنا, اور آئیے اب ہم آپ کے ساتھ, آپ سے زیادہ اشتیاق کے ساتھ سننا چاہیں گے میزبان شاعر ڈاکٹر شفق سوپوری کو, جن کا نام وادی کے باہر بھی جانا پہچانا جاتا ہے. ایک مشہور غزل ہے, جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. تو یہ مجھے کہیں اور پیش کرنی تھی, وہ موقع میرے ہاتھ میں نہیں آیا, تو آج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امید ہے آپ پسند کریں گے. کس قدر عشق نے دیوانہ بنا رکھا ہے, کس قدر عشق نے دیوانہ بنا رکھا ہے. ہم نے آندھی کے مقابل میں دیا رکھا ہے. کس قدر ہم کو مشہور کیا تو نے اگر مشت غبار, ہم کو مشہور کیا تو نے اگر مشت غبار. ہم نے بھی نام تیرا مجھے زبان کا ہے. قدر عشق نے دیوان. آپ کے دل میں اگر پیار نہیں ہے تو جناب, آپ کے دل میں اگر پیار نہیں ہے تو جناب, آپ نے پھول کو خوشبو سے جدا رکھا ہے. اس قدر عشق نے دیوانہ بنا رکھا ہے. میرا دل تیری تمنا کے شکنجے میں ہے, میرا دل تیری تمنا کے شکنجے میں ہے. میں نے ایک سانپ کو سینے سے لگا رکھا ہے.
عشق نے دیوانہ. رائے صاحب آپ کے لیے ایک شعر عرض کر رہا ہوں. کھول مجگاں تو ذرا خواب گرانے تیرے, کھول مجگاں تو ذرا خواب گرانے تیرے, ایک فتنے کو زمانے میں جگا رکھا ہے. اس قدر عشق نے, اور یہ شعر کی, عشق نے میرے تیرے حسن کو بخشا ہے وقار. عشق نے میرے تیرے حسن کو بخشا ہے وقار. مجھ سے مت پوچھ میرے عشق میں کیا رکھا ہے. کس قدر. شکریہ, بہت بہت شکریہ. واہ واہ واہ. غزل کا سفر صدیوں کا سفر ہے. لکھنؤ کی تہذیب لے کر غزل کا ایک آنسو بھوپال کا مہمان بنا اور بھوپال کا ہو کر رہ گیا. اور بھوپال میں اس نے جو چمک پائی, اس کی تخلیق نے جو چمک پائی, اس نے اس کو ڈاکٹر انجم بارہ بنکری بنا دیا. ڈاکٹر انجم بارہ بنکری آج ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب ڈاکٹر انجم بارہ بنکری. مطلب یہ عرض کیا ہے کہ لہجے کی اداسی کم ہوگی, باتوں میں کھنک آ جائے گی. کیا کہنا. میر صاحب کے توسط سے پوری ادبی دنیا کو جو غزل کو پسند کرتی ہے, آپ کی شعری تواضع کرتا ہوں اس میں کہ لہجے کی اداسی کم ہوگی, باتوں میں کھنک آ جائے گی. لہجے کی اداسی کم ہوگی, باتوں میں کھنک آ جائے گی. 2 روز ہمارے ساتھ رہو, چہرے پہ چمک آ جائے گی. 2 روز ہمارے ساتھ رہو, 2 روز ہمارے ساتھ رہو, چہرے پہ چمک آ جائے گی. کیا کہنا. 2 روز ہمارے ساتھ رہو, چہرے پہ چمک آ جائے گی. یہاں سے غزل کا سفر مطلع بطور خاص اسی تسلسل میں مطلع ملاحظہ کیجئے. راجیش بھائی ہماری آواز سن رہے ہو تو یہ مطلع ان کی خدمت میں کہ کچھ لوگ تکیں گے حیرت سے, کچھ دل کو سنبھالے دیکھیں گے. کچھ لوگ تکیں گے حیرت سے, کچھ دل کو سنبھالے دیکھیں گے. جب ساتھ چلو گے تم میرے, سب دیکھنے والے دیکھیں گے. جب ساتھ کچھ لوگ تکیں گے حیرت سے, کچھ لوگ تکیں گے حیرت سے, کچھ دل کو سنبھالے دیکھیں گے. جب ساتھ چلو گے تم میرے, سب دیکھنے والے دیکھیں گے. یہاں سے شعر بطور خاص کہ یہ رات بہت تاریک سہی لیکن یہ سحر تک جائے گی. کیا کہنا. یہ رات بہت تاریک سہی لیکن یہ سحر تک جائے گی. اس رات سے جو ٹکرائیں گے وہ دن کے اجالے دیکھیں گے. یہ رات بہت تاریک سہی, یہ رات بہت تاریک سہی لیکن یہ سحر تک جائے گی. یہ رات بہت تاریک سہی لیکن یہ سحر تک جائے گی. اس رات سے جو ٹکرائیں گے وہ دن کے اجالے دیکھیں گے. یہ بھی شعر سنیے گا کہ 2-4 قدم کی بات ہے بس, اب راہ میں رک کر کیا دیکھیں. 2-4 قدم کی بات ہے بس, اب راہ میں رک کر کیا دیکھیں. منزل تو نظر میں آ جائے پھر پاؤں کے چھالے دیکھیں گے. کیا کہنا ہے. یہ رات بہت تاریک سہی لیکن یہ سحر تک جائے گی. اس رات سے جو ٹکرائیں گے وہ دن کے اجالے دیکھیں گے. 2-4 قدم کی بات ہے بس, اب راہ میں رک کر کیا دیکھیں. منزل تو نظر میں آ جائے پھر پاؤں کے چھالے دیکھیں گے. اجداد کی سچی عظمت کے قصے تو سناؤ لوگوں کو. اجداد کی سچی عظمت کے قصے تو سناؤ لوگوں کو. کچھ لوگ کتابیں ڈھونڈیں گے, کچھ لوگ حوالے دیکھیں گے. اجداد کی سچی عظمت کے قصے تو سناؤ لوگوں کو. کچھ لوگ کتابیں ڈھونڈیں گے, کچھ لوگ حوالے دیکھیں گے. شعر آخر عرض کرتا ہوں کہ ہر رنگ محبت میں ہم کو دیکھا ہے زمانے والوں نے. ہر رنگ محبت میں ہم کو دیکھا ہے زمانے والوں